بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میں نے ایک بات پہ غور کری کہ جب میں ایمان کو سکھانے والی کوئی بات اپلوڈ کر رہی ہے، اس کا ویڈیو بنا رہی ہوں، اس کو لوگ بہت کم دیکھ رہے، پتہ نہیں ایسا کیوں ہے، کیا بات ہے۔ تو شاید وہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ یہ پہلی کا سبق ہم کو کیوں پڑھا رہے کر کے، یہ پہلی کا سبق بار بار ہم کو کیوں پڑھا رہے۔ یہ ہر مسلمان کے اندر یہ ہے، سب کے اندر ایمان ہے الحمدللہ۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سب کے اندر ایمان نہیں۔ اگر ہمارے چھوٹے 3 سال کے بچے کو بھی کس نے پوچھانا کہ زمین آسمان کس نے بنایا، تو وہ پھٹ سے کہیں گا اللہ۔ میں یہ نہیں بولی کہ معلومات نہیں ہے، اچھی طرح سے دھیان دیجیے اس بات میں۔ بھول گئے، یاد نہیں ہے، اس وجہ سے بتاتی میں آپ لوگوں کو پہلی کا سبق نہیں پڑھا رہی۔ بھول گئے، ہم سب بھول گئے۔ شیطان ہے نا، یہ سب باتیں یاد نہیں رہ دیتا انسان کو۔ یہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے میں کون بدلتا، یاد نہیں ہے، ہم بھول جا رہے نا اس کو۔ اللہ کو ماننے سے محبت پیدا ہونی چاہیے، اللہ کو ماننے سے اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، اللہ کو ماننے سے ہماری زندگیوں میں اس کا اثر ہونا چاہیے۔ یہ نظر نہیں آ رہا نا، اس وجہ سے لگتا ہے کہ بھول گئے۔ اور خود غور کر کے دیکھو، ہم اللہ کو مان کے اس کو بھول گئے، یہ ہمارا ماننا ایسا ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ ایسے جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بنیاد پر، اچھی طرح سے سنیے اس بات کو، ایمان کی بنیاد پر اسلامی حکومت قائم کی تھی۔ کیونکہ وہ لوگ جو مانتے تھے نا، تو ماننے سے محبت پیدا ہو جاتی تھی، ان کے ماننے سے ڈر پیدا ہو جاتا تھا، ان کے ماننے کا اثر ان کی زندگیوں میں نظر آتا تھا۔ بتاؤ ہمارے ماننے کا کیا اثر؟ ہم کو ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے، جو نیند سے پاک ہے۔ ہم کو ایک ذات ہر وقت دیکھ رہی ہے، ہر وقت دیکھ رہی ہے، جو نیند سے پاک ہے۔ ایسا ڈر ہے؟ CCTV کیمرے کے سامنے 2 منٹ چلے گئے نا، ہم تو لگے کوئی دیکھ رہا۔ اللہ دیکھ رہی ہے، احساس ہمارے اندر ہے کیا؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ میں نے بہت ٹائم غور کری، جب بھی میں ایمان کی مٹھاس، ایمان کے بارے میں کچھ بتا رہی نا، ایمان کی بات کو سن رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ تو ہم کو سمجھتا، یہ تو ہم کو معلوم ہے، ہاں معلوم ہے، بے شک معلوم ہے، لیکن ہم بھول گئے نا۔ ہم کو یاد کہاں رہتی یہ بات؟ دنیا کی مصروفیت میں ہم کو اللہ کا یاد رہ رہا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، نصیحت کہتے ہیں جوڑنے کو، درزی کیا کرتا؟ کپڑے کو کپڑے سے جوڑتا، نصیحت جوڑنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری نصیحت سے جان بوجھ کے منہ موڑے گا، تو کل قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور وہ بندہ حسرت سے پوچھے گا، یا اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا۔ تو سنو اچھی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کا جواب کیا رہیں گا۔ تجھے ایسا ہی چاہیے تھا، تو نے دنیا میں رہنے کے باوجود، میری اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود میں مجھے یاد نہ کیا، میری اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی مجھے یاد نہ کیا، تو آج ہم نے تجھے تیرے نفس پر بھلا دیا، اچھی طرح سے بھلا دیے نا ہم نے۔ اللہ ہمارے ایمان میں اتنا اثر دے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہماری زندگیوں میں اس کا اثر پیدا ہو جائے۔ کہو آمین۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ اگر اندھیرا اجالے میں نہیں بدلے گا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر اجالا اندھیرے میں نہیں بدلے گا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آج سورج نہیں نکلے گا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سوچ کے دیکھو، یہ بہت بڑی باتیں۔ انسان جس کو ایسا سمجھ رہا نا کہ کچھ خاص بات نہیں ہے، اس کو سوچ کے دیکھو۔ اگر آسمان سے بارش برسنا بند ہو جائیں گی تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر زمین مردہ سے بے شمار اناج اور کئی سواد کی، کئی مزے کی چیزیں اگنا بند ہو جائیں گی تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
ہے یہ سب ہمارا کرنے کی طاقت کہ آج اللہ نہیں کریں گا تو ہم ہمارے ایسے کریں گے؟ سوچ کے دیکھو، سوچ کے دیکھو، ہم کس ذات سے غافل ہیں، ہم کس کی یاد نہیں کر رہے؟ سوچ کے دیکھو، اگر ہماری آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر ہمارے کانوں نے سننا بند کر دیے تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر ہمارے ہاتھوں نے ہلنا چلنا بند کر دیے تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سوچو، اگر ہمارے دل دماغ نے سوچنا سمجھنا بند کر دیے تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سوچو، اگر آج صرف 2 گھنٹے کے واسطے اٹھنا بیٹھنا بند ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کریں گے تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سوچ کے دیکھو، ہم کس کو بھول کے بیٹھے لے؟ اچھی طرح سے سوچو اس بات کو۔ کتنے محتاج ہے، سانس لینے کے واسطے بھی اللہ کی محتاج ہے۔ یہ وجہ میں پہلی کا سبق نہیں پڑھا رہی، یاد دلا رہی، یاد دلانے کی نیت سے بولنا پڑتا، تاکہ ہمارے جو ایمان ہے نا وہ محبت میں بدلے، ہمارا ماننا محبت میں بدلے، ہمارا ماننا ڈر میں بدلے، اللہ کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہو۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، پوری دنیا میں ہر کوئی غور کر کے نظر کر کے دیکھو کہ کیا کمانے کے پیچھے سب کو معلوم ہے کہ کل چلے جانا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اٹھتے ہوئے جنازے دیکھے، پھر ہم کیا سمجھے؟ ہم کو اچھی طرح سے معلوم ہے، ہم نے دیکھا کہ ایک دن آئے ہیں، ایک دن چلے جانا ہے، اور جو چلے جاتا وہ کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آتا، پھر ہم کیا سمجھے؟ ہم نے دیکھا کہ اگر جانے والے کو سارے کے سارے ہزاروں لاکھوں مل کر بھی روکنا چاہے تو روک نہیں سکتے، پھر ہم کیا سمجھے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جانے والا اپنی ساری حسرتیں، سارے آرزو، سارے ارمان دنیا میں رکھ کے چلے گیا، پھر ہم کیا سمجھے؟ اچھی طرح سے سمجھے اس بات کو۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے ساتھ نہ اس کا مال گیا نہ اس کی اولاد، پھر ہم کیا سمجھے؟ ہم اپنی اس سمجھ سے کیا کام لے رہے؟ قیامت کے دن ارشاد خداوندی ہوگا کہ عقل مند لوگ کہاں ہے؟ ہم عقل کو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ ہماری عقل آخرت کے راستے کیوں نہیں چڑھ رہی؟ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، یا اللہ ہمارے ایمان سے محبت پیدا کر، اللہ ہمارے ایمان سے ہمارے دل میں ڈر پیدا کر، یا اللہ ہمارے ایمان سے ہماری زندگیوں میں اثر پیدا کر، کہو آمین۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔